اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں، ترکی نے پاکستان میں جنگی ڈرون تیار کرنے کی فیکٹری بنانے کا ارادہ ظاہر کر دیا ہے۔ امریکی جریدے بلومبرگ کے مطابق ترکی پاکستان کو اپنے 5th جنریشن لڑاکا طیاروں کے پروگرام میں بھی شامل کرنا چاہتا ہے۔ منصوبے سے باخبر ترک عہدیداروں نے بلومبرگ کو بتایا ہے کہ پاکستان میں ڈرون بنانے کے منصوبے پر بات چیت جاری ہے۔ اس منصوبے کے تحت اسٹیلتھ اور طویل فاصلے تک پرواز کرنے والے ڈرونز کے پرزے پاکستان برآمد ہوں گے، جہاں انہیں جوڑا جائے گا۔ بلومبرگ نے لکھا ہے کہ ترکی اور پاکستانی حکام نے اس خبر پر اب تک کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ترکی مشترکہ پیداواری معاہدے کے تحت پاکستانی بحریہ کے لیے جنگی جہازوں کی تیاری پر بھی کام کر رہا ہے اور پاکستان کے درجنوں لڑاکا طیاروں کو اپ گریڈ بھی کر چکا ہے۔ تین روزہ دورے پر برطانیہ پہنچنے والے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانوی وزارت خارجہ کے حکام سے ملاقات طے پا گئی ہے۔ توقع ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی برطانیہ میں موجود چند پاکستانیوں کو پاکستان کے حوالے کرنے کے لیے بھی بات چیت کریں گے۔ محسن نقوی اس بارے میں شواہد پہلے ہی برطانوی ہائی کمشنر کے حوالے کر چکے ہیں اور انہوں نے یوٹیوبر عادل راجہ اور سابق حکومت کے اہم عہدیدار شہزاد اکبر کو پاکستان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ برطانوی وزارت خارجہ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ہائی کمشنر کو جو ڈوزیئر دیے گئے تھے وہ اب تک برطانیہ نہیں پہنچے۔ محسن نقوی لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں PSL کے آئندہ سیزن کی افتتاحی تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ بائنانس کی سینئر قیادت نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں وزیر اعظم نے ڈیجیٹل اثاثوں کے ضابطوں کے لیے مضبوط عزم کا اعادہ کیا۔ ملاقات میں چیف آف ڈیفنس فورسز اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر اور چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب بھی شریک تھے۔ بلال بن ثاقب نے ملاقات میں اپنے ادارے کی کارکردگی سے آگاہ کیا۔ 35ویں نیشنل گیمز کراچی میں پروقار تقریب کے ساتھ شروع ہو گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے باضابطہ طور پر گیمز کا آغاز کر دیا۔ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے گیمز کی مشعل روشن کی، جبکہ ایونٹ میں شریک ہزاروں ایتھلیٹس نے مارچ پاسٹ کی۔ 35ویں نیشنل گیمز کی افتتاحی تقریب کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں منعقد ہوئی، جس میں ملک بھر سے آئے ہزاروں کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے سربراہ عارف سعید نے کہا کہ نیشنل گیمز میں شرکت کرنا ایتھلیٹ کے لیے فخر کی بات ہے۔ انہوں نے سندھ کی جانب سے اقدامات کی تعریف کی۔ تو آپ کے ینگ سپورٹس منسٹر نے کہا کہ کوئی بھی گیمز کراچی کے باہر نہیں ہوں گی، اور انشاءاللہ کراچی کے اور سندھ کے تمام جو سوئمرز ہیں ان کو آگے بہت بہترین مقابلہ کرنے کا موقع ملے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ حکومت سندھ کراچی میں ہونے والے نیشنل گیمز کو مثالی اور یادگار ایونٹ بنائے گی۔ اسی شہر میں 1948 میں بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلے نیشنل گیمز کا افتتاح کیا تھا، اور آج ہم 35ویں نیشنل گیمز جو کہ ہر 2 یا 3 سال کے وقفے سے ہوتے رہے ہیں ان کا انعقاد کر رہے ہیں۔ یہ جو نیشنل گیمز کا انعقاد ہے یہ صرف کھیلوں کے لیے نہیں بلکہ قومی یکجہتی، اتحاد، نوجوانوں کی صلاحیت کا اظہار اور بین الصوبائی ہم آہنگی کی ایک مثال ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ نیشنل گیمز میں آج حصہ لینے والے ایتھلیٹس کل پاکستان کے لیے سٹار میڈل ونر بنیں گے۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ 18 سال بعد کراچی اس نیشنل گیمز کا میزبانی کر رہی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام دوست جو آزاد کشمیر سے آئے ہیں، گلگت بلتستان سے آئے ہیں، پختونخوا سے آئے ہیں، پنجاب سے آئے ہیں اور بلوچستان سے آئے ہیں، آپ سب کو یہ نیشنل گیمز اچھا لگے گا، آپ سب مل کے مقابلہ کریں گے۔ میرا امید یہی ہے کہ جو بچے آج میرے سامنے بیٹھے ہیں وہ کل پاکستان کے لیے بڑے بڑے عالمی سطح کے سپورٹس کے میڈلز جیت کے واپس لے کر آئیں گے۔ مہمانان کے خطاب کے بعد کھلاڑیوں نے مارچ پاسٹ میں حصہ لیا۔ سب سے پہلے دفاعی چیمپئن پاکستان آرمی اور سب سے آخر میں میزبان سندھ کے ایتھلیٹ سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزرے۔ استقبال کیجئے میزبان ٹیم کا، یعنی سندھ کے کنٹینجنٹ کا۔
نیشنل گیمز کے باضابطہ آغاز کے اعلان سے قبل اولمپئن قمر ابراہیم گیمز کی ٹارچ لے کر اسٹیڈیم پہنچے، جو سمیر حسین، نسیم حمید، سعدی عباس اور اصلاح الدین سے ہوتی ہوئی ارشد ندیم تک پہنچی، اور ارشد ندیم نے گراؤنڈ کا چکر لگا کر نیشنل گیمز کی مشعل کو روشن کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع ڈیرہ بگٹی میں بھی بھارتی پراکسی فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کی موجودگی کی مصدقہ اطلاع پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں بھارت کے سرپرستی یافتہ 5 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ملک سے بیرونی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنی انسداد دہشت گردی مہم پوری قوت اور عزم کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ اسلام آباد میں گاڑی کی ٹکر سے 2 بچیوں کی ہلاکت کے کیس میں دونوں فریقوں میں صلح کے بعد کیس ختم ہو گیا۔ ملزم کو ضمانت پر رہائی مل گئی۔ اس سے پہلے جوڈیشل میجسٹریٹ شائستہ کنڈی کی عدالت میں متاثرہ خاندانوں کی جانب سے صلح کا بیان ریکارڈ کرایا گیا۔ نامزد ملزم کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ کیس تھانہ سیکریٹریٹ میں درج تھا، جبکہ عدالت میں ایک متاثرہ لڑکی کے بھائی نے ذاتی طور پر بیان دیا، جبکہ اس کی والدہ کا بیان آن لائن ریکارڈ کیا گیا۔ جاں بحق ہونے والی دوسری لڑکی کے والد نے بھی عدالت میں اپنا بیان جمع کروایا۔ ملزم کو عدالت میں پیشی کے دوران مکمل طور پر منہ ڈھانپ کر لایا گیا تھا۔ عمان کی رائل نیوی کا بحری بیڑا 2 طرفہ بحری مشق میں شرکت کے لیے کراچی پہنچا۔ بحری بیڑے میں عمان کے جنگی جہاز اور اس مشق کا مقصد پاکستان اور عمان کے درمیان میری ٹائم سیکیورٹی تعاون کو مضبوط بنانا اور دونوں ممالک کے دیرینہ دوستانہ تعلقات کو مزید فروغ دینا ہے۔ ISPR کے مطابق دورے میں رائل نیوی آف عمان کے وفد نے پاکستان نیوی کی سینئر قیادت سے ملاقاتیں کی، جبکہ اہم بحری تنصیبات اور تربیتی مراکز کے دورے بھی کیے۔ 2 طرفہ مشق نے دونوں بحری افواج کو باہمی سیکھنے، مشترکہ کارکردگی میں بہتری اور پیشہ ورانہ مہارت کے فروغ کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم فراہم کیا۔ پاکستان نیوی اور عمان کی رائل نیوی 1980 سے اس سلسلے کی مشقیں باقاعدگی سے منعقد کر رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ ہری پور میں نون لیگ کی جیت کے پیچھے نااہلی کی داستان ہے، جس کا انجام اب نظر آ رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں 12 سال PTI کی حکومت کے دوران صوبہ کھنڈر بن چکا ہے۔ پچھلے وزیر اعلیٰ KP نے اپنی توجہ پنجاب پر حملہ ور ہونے پر لگائی۔ نیا وزیر اعلیٰ سرکاری مشینری کے ساتھ اڈیالہ کے باہر بیٹھا ہوتا ہے۔ میں میاں والی گئی، وہاں سے ایک شخص اقتدار کی ہائیسٹ مسند تک پہنچا اور وہاں سے الیکٹ ہوا، وہاں سے اس کا تعلق تھا، لیکن میاں والی جب میں گئی تو میاں والی ایک کھنڈر سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ اور 12 سال جہاں پر خیبر پختونخوا میں ان انٹرپٹڈ حکومت تھی اس فتنے کی، لیکن آپ خیبر پختونخوا جائیں، کھنڈرات کا منظر پیش کرتا ہے، آثار قدیمہ کا منظر پیش کرتا ہے۔ یہ جو چیف منسٹر ہے اس نے پوری اپنی صوبے کی مشینری لے کے وہ اڈیالہ جا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو اڈیالہ کے بجائے جا کے ہسپتال میں بیٹھنا چاہیے KPK کے، اور دیکھنا چاہیے کہ مریضوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ 23 نومبر کو خیبر پختونخوا میں ہری پور نے اپنا فیصلہ مسلم لیگ نون کے حق میں سنا دیا۔ ہری پور میں فیصلہ شیر کے حق میں آیا۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی نااہلی کی داستان ہے جس کا اب اینڈ ہے، وہ ہم سب کو نظر آ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی کرسی کا مذاق بنا کے انہوں نے رکھ دیا۔ کوئٹہ کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن کے مکین راز محمد کے گھر میں حال ہی میں خوشیوں کا ایک نیا باب کھلا ہے۔ ایک نجی اسپتال میں راز محمد اور ان کی اہلیہ کے ہاں 4 بچوں کی پیدائش ہوئی ہے، جن میں 3 بیٹے اور 1 بیٹی شامل ہے۔ شہاب عمر رپورٹ کر رہے ہیں۔ کوئٹہ کے رہائشی راز محمد کے 4 بچوں کی پیدائش ایک نجی ہسپتال میں ہوئی۔ بچوں کا والد راز محمد بچوں کی پیدائش پر خوش ہے۔ راز محمد کے مطابق اس سے پہلے ان کی 2 بیٹیاں ہیں۔ بچوں اور والدہ کی صحت فی الحال بہتر ہے اور ڈاکٹروں کے مطابق تمام بچے بالکل صحت مند ہیں۔ راز محمد نے اپنے حالات کا بھی ذکر کیا، کہا کہ مہنگائی اور بے روزگاری کے باعث زندگی کچھ مشکل ضرور ہے، وہ محض انار کی ریڑھی لگا کر اپنا روزگار کماتے ہیں۔ پہلے ہمارا 2 بچے تھا، ابھی ہمارا 4 بچے ہو گیا، 3 لڑکا 1 لڑکی ہے۔ ابھی اس کی صحت بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ ابھی تو مہنگائی ہے، تھوڑا خراب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بے روزگاری ہے، کچھ بھی ادھر نہیں ملتا ہے، بس یہ انار کا ریڑھی ہم چلاتا ہے بس۔
ابتدائی طبی معائنے کے بعد اسپتال کے عملے نے فیصلہ کیا کہ بچوں کی بہتر نشوونما اور صحت کی مکمل نگرانی کے لیے انہیں اسپتال کی نرسری میں چند دنوں کے لیے رکھا جائے۔ نرسری میں بچے مسلسل ڈاکٹرز اور نرسوں کی نگرانی میں رہیں گے، جہاں ان کا وزن، خوراک اور مجموعی صحت چیک کی جائے گی تاکہ ان کی نشوونما میں کوئی کمی نہ ہو۔ ہم لوگوں نے اس لیے رکھا کہ یہ لوگ گروتھ کر جائے، کیونکہ ان کی ویٹ بھی بہت کم ہے، ایک 0.9 kg اور 3 جو ہے نا 1 kg کے ساتھ ہمارے پاس ہے، تو اس لیے ہم لوگوں نے اس کو ایڈمٹ کیا ادھر، اور ہم لوگ اس کے گروتھ کے لیے اس کو رکھے ہوئے، کم از کم ان کے ادھر جو سٹے ہوں گے 10 سے 15 دن رہے گا۔ راز محمد کا کہنا ہے کہ بے روزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے وہ صرف پھلوں کی ریڈ لگا کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سے اپیل کی ہے کہ ان کی مالی معاونت کی جائے تاکہ وہ اپنے بچوں کی بہتر کفالت اور پرورش کر سکے۔ کیمرامین فیاض احمد کے ساتھ شہاب عمر، جیو نیوز، کوئٹہ۔ لودھرا میں زیر تعمیر سڑک پر کھلے مین ہول نے 7 سال کے ریحان کی جان لے لی۔ 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی ریحان والد کے ساتھ ناشتہ لینے گیا تھا۔ ریحان کی تدفین کر دی گئی۔ واقعے کا مقدمہ زیر تعمیر سڑک کے ٹھیکیدار اور سب انجینئر کے خلاف درج کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے واقعے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا۔ لودھرا میں دلخراش واقعہ کہروڑ پکا کے نواحی علاقے دھنوٹ کے سعید چوک کے قریب صبح پیش آیا، جب ننا ریحان والد کے ساتھ ناشتہ لینے گھر سے نکلا۔ بچہ اپنے والد کے پیچھے پیچھے گھر واپس آ رہا تھا کہ اچانک کھلے مین ہول میں گر گیا۔ بچے کے چچا نے الزام لگایا ہے کہ واقعے کے وقت انتظامیہ موقع پر نہیں پہنچی اور ریسکیو کو بھی پہنچنے میں وقت لگا۔ 2 گھنٹے بعد بچے کی لاش ریسکیو اہلکاروں نے نکالی۔ ابو کے ساتھ صبح ناشتے کے لیے بازار گئے تھے چنے اور دہی لینے کے لیے، لے کے واپس آ رہے تھے، راستے میں مین ہول کھلے پڑے ہیں، کسی پہ مین ہول کا ڈھکن نہیں ہے، اس میں گر گیا، گر کر جہاں بھاگ ہو گیا۔ اس کے بعد 1-2 گھنٹے مین ہول کے اندر رہا، انتظامیہ نہیں پہنچی، کال کی ریسکیو کو، بڑے ٹائم کے بعد ریسکیو پہنچی، پھر انہوں نے کوشش کی، پھر انہوں نے ڈھونڈا، نکالا، اس کی ڈیتھ ہوگی بچے کی۔ ہمارے مطالبات ہیں وزیر اعلیٰ صاحبہ سے سخت و سخت کارروائی کی جائے۔ پولیس کے مطابق زیر تعمیر سڑک کے ٹھیکیدار اور ضلع کونسل کے سب انجینئر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ سب انجینئر کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ بچے کی تدفین دھنوٹ میں کر دی گئی۔ رجب علی مرزا، جیو نیوز، لودھرا۔ گجرات کے تاریخی قصبے کنجا سے تعلق رکھنے والے بچے نے 15 سال قبل ایک غیر ملکی موسیقی شو میں اپنی آواز کا جادو جگایا۔ اب وہی روحان عباس اپنی آواز کے دم پر پاکستان آئیڈل کے گالا راؤنڈ میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ عثمان خلیل رپورٹ کریں۔ مائنڈ بلوئنگ۔ میرا نام ہے روحان عباس اور میرا تعلق کنجا ڈسٹرکٹ گجرات سے ہے، اور کیونکہ میں ایک میوزیکل گھرانے سے بلانگ کرتا ہوں، میوزک کی تعلیم مجھے اپنے گھر سے ملی۔ میرے ابا استاد فرمان علی جعفری صاحب نے مجھے کلاسیکل کی اور نیم کلاسیکل کی ساری تعلیم دی۔ یہ کہانی ایک ایسی آواز کی جو گجرات کنجا کی گلیوں سے اٹھ کر پاکستان بھر میں گونج رہی ہے۔ ایک نوجوان، ایک خواب، اور اس خواب کو حقیقت بنانے کا حوصلہ۔ یہ ہے روحان عباس، پاکستان آئیڈل کے باصلاحیت کنٹیسٹنٹ جو اپنی آواز کے جادو سے سب کو اپنا گرویدہ بنا رہے ہیں۔ میں آفیشیلی شاگرد ہوا اپنے تایا جی کا، شوکت علی صاحب کا، جو کہ پاکستان کے بہت بڑے لیجنڈری فوک گلوکار ہیں، وہ میرے تایا ابو ہیں۔ اور اس بیچ میں نے اپنے چچا استاد شوکت منظور صاحب سے بھی بہت ساری گائیڈ لائنز لی۔ روحان کا کہنا ہے کہ کنجا سے پاکستان آئیڈل تک پہنچنے کا سفر کٹھن تھا، لیکن اپنے ٹیلنٹ پر یقین تھا، ماں کی دعا لی اور اللہ نے کرم کیا۔ 25 اگست اسلام آباد سے میں نے آڈیشن دیا، اور سون آفٹر آڈیشن مجھے ایک ٹیکسٹ آتا ہے کہ یو گاٹ سلیکٹڈ فار پاکستان آئیڈل۔ ٹف ٹائم ملا ہمیں تھیٹر راؤنڈ میں، جب 37 لوگوں نے پرفارم کیا اور اس میں سے 6 لوگ جا چکے تھے ٹاپ 16 میں۔ تب امی کی دعا لی، گھر پہ کال کی تو اللہ نے کرم کیا۔ روحان اس سے قبل بھی اپنی آواز کا لوہا منوا چکے ہیں۔ 15 سال قبل وہ غیر ملکی پروگرام کا ٹائٹل بھی اپنے نام کر چکے ہیں، اور ایک بار پھر وہ پراعتماد ہیں کہ پاکستان آئیڈل کا تاج اپنے سر پر سجا کے ہی واپس لوٹیں گے۔
राउंड्स के लिए आई एम प्रीटी मच कॉन्फिडेंट एंड अल्हम्दुलिल्लाह पुरुमीद हूँ इस बात के लिए कि मेरी परफॉर्मेंसेस बेहतर अच्छी जाएंगी। रोहान के दोस्तों या खानदान के अफराद सब इनकी कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। कुंजा की गलियों में आज हर जुबान पर एक ही नाम है, रोहान अब्बास। आई एम मच एक्साइटेड टू सी माई चाचू इन पाकिस्तान आइडल और मेरी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट विशेस हैं अपने चाचू के लिए कि वो ये कंपटीशन विन करें। रोहान अब्बास जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक नई आवाज़ है, वर्सटाइल गाते हैं, मेरे वो भाई तो हैं ही, लेकिन मैं उनका फ़ैन भी हूँ और इंशाल्लाह ताला मेरे अल्लाह ने चाहा तो ये पाकिस्तान आइडल का टाइटल जो है ये विन करेंगे। यहाँ पर जीत होनी है सुर की और वोटिंग भी होनी है, तो वोटिंग करने वालों से मेरी ये दरख्वास्त है कि सुर को जिताएं। इसकी आवाज़ में एक कमाल का जादू है, तो हम पूरी उम्मीद है कि ये पाकिस्तान आइडल का टाइटल विन करके आएगा और इंशाल्लाह हमारे इलाके का नाम रोशन करेगा। पाकिस्तान आइडल का सफर अभी जारी है। रोहान अब्बास अपनी आवाज, अपने हौसले और जज्बे के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनकी अपने मदाओं से दरख्वास्त है कि वो बढ़ चढ़कर इनको वोट करें ताकि ये पाकिस्तान आइडल का टाइटल अपने नाम कर सके। कैमरा टीम के साथ उस्मान खलील, कुंजा, गुजरात। कराची आर्ट्स काउंसिल के आलमी सकाफती मेले में मुल्की और बैरून मुल्क के डांसर्स ने एक ही स्टेज पर परफॉर्म किया। मेले में ऑस्कर अवार्ड याफ्ता फ़लस्तीनी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग हुई। श्रीलंका का थिएटर प्ले भी दिलचस्प रहा। वलीद अहमद रिपोर्ट करें। की आर्टिस्ट गॉफ्रीडो की वर्कशॉप में ग्राफिक डिजाइनिंग के जरिए स्टोरी टेलिंग सिखाई गई। श्रीलंकन खेल स्टोरीज ऑफ ह्यूमन ट्रेजेडी ने इंसानी जज्बात की नई जहतें दिखाई। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता फ़लस्तीनी डॉक्यूमेंट्री नो अदर लैंड की स्क्रीनिंग ने नाजरीन के दिलों पर दस्तक दी। डांस नाइट का आगाज हुआ तो फिजा रंगों और सुरों में ढल गई। जर्मनी की अलीना ने डार्क लाइट्स और धड़कती बीट्स पर रक्स पेश किया। सूफियाना मिजाज डांसर्स ने अपने मखसूस लिबास और रक्स से मशरिकी तहजीब की तर्जुमानी की।